اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک۔ ویسے تو جتنے انبیاء ہیں ناظرین وہ خوبرو اور خوش آواز تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز تھے۔ آپ کی آواز میں تھوڑا سا گرانی پائی جاتی تھی جو اوصاف حمیدہ میں شمار ہوتی ہے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ کی آواز مبارک پہنچتی کسی اور کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بالخصوص خطبوں میں آپ کی آواز شریف گھروں میں پردہ نشین جو خواتین تھیں ان تک پہنچ جاتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اس آواز کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مدینہ میں قبیلہ بنی غنم میں تھے انہوں نے سن لیا اور ارشاد نبوی کی تعمیل میں وہیں اپنے مکان میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے منی میں خطبہ پڑھا جس سے ہمارے کان کھل گئے، یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر آپ کا کلام مبارکہ سنا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آدھی رات کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کی قرات کی آواز ہم تک پہنچتی تھی، حالانکہ میں مکان کے اندر چارپائی پر ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز مجھ تک پہنچتی تھی۔ ناظرین و سامعین، ایک بات میں عرض کروں گا کہ قرآن جب کوئی بہترین قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمارے دلوں پر کیسا اثر ہوتا ہے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جب قرآن خود صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں تو پھر قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ دشمن جو دن میں کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، مختلف قسم کی باتیں بنایا کرتے تھے، لیکن رات میں تہجد کے اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطاف میں جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے آپ کا معمول تھا۔ اور ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ قرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک جو اس وقت قرآن کا پڑھنا ہے وہ گواہی دیا گیا ہے، وہ فرشتے گواہی دیں گے اس کی۔ تو آپ علیہ السلام جب تلاوت فرماتے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ کبھی تہجد کے اوقات میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو جب آپ تلاوت فرمایا کرتے تو وہ دشمن ابو جہل، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے، اخنس بن شریک، یہ تینوں کے تینوں دن میں باتیں بناتے اور رات میں بے اختیار چھپ چھپ کر مطاف، جہاں پر آج ہے مطاف، یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تو یہ تینوں چھپ چھپ کر سنا کرتے۔ یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز مبارک کے صدقے میں ہمیں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف
اور سورہ کہف کی آیت نمبر 72 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، اسے صبراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صبرا پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں ناظرین، علامت وقفے اندر 72 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 72 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، آیت نمبر 72۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، آ دوسرا، یعنی حمزہ زبر آ دوسرا کلمہ ہے، لم تیسرا، اقل چوتھا، انا پانچواں، کا چھٹا، لن ساتواں، تستطیع آٹھواں، معی مع نواں، صبرا 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال لم اقل، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں، حمزہ زبر آ یہ علیحدہ ہے، لم علیحدہ ہے، اقل علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے الم اقل انک، ان علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے انک، لن تستطیع، ناظرین لن میں جو نون ہے، نون ساکن کے بعد تستطیع میں تا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ لن تستطیع، معی علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے معی یا، یہ اصل میں مع ہے لیکن یا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو معی پڑھا جا رہا ہے۔ معی صبراً، صبراً میں با ساکن ہے لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو یہاں آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، صبراً نہیں، صبراً، صبراً، را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، اور ناظرین یہاں جب وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، تو اس وقت بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ صبراً یہاں وقف کریں گے تو صبرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ اعراب لگاتے ہیں، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا ہے یہاں پر ناظرین یا تو یہاں پر بھی نمبر 1 ہی آئے گا، ضمیر ہے، نمبر 2 صبرا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے اقل، تیسرا ہے تستطیع، تیسرا ہے تستطیع۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے حمزہ زبر آ، دوسرا ہے لم، تیسرا ہے انکا، چوتھا ہے لن، پانچواں ہے مع۔ تو کل ملا کر 5 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ناظرین ہم اسما لکھیں گے۔ پہلا ہے کا اور یا، اور دوسرا ہے صبرا، اور افعال جو ہیں پہلا ہے قال، دوسرا ہے اقل، تیسرا ہے تستطیع، تین افعال ہیں اور حروف پہلا حمزہ زبر آ، دوسرا ہے لم، تیسرا ہے انا، چوتھا ہے لن، پانچواں ہے مع۔ ناظرین 2 اسما، 3 افعال، 2 اور 3 5 اور 5 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہیں، کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے کا۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ صبرن، صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، اور عام فہم انداز میں ہم یوں کہتے ہیں کہ صبر جو ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، برداشت کرنا، غصے کو ضبط کرنا۔ ناظرین اس سے عام طور پر صبر کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اور یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا۔ قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اقل، اصل میں تھا اقولو، اقولو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا۔ اب یہاں پر لم داخل ہے،
یہاں پر لم داخل ہے ناظرین، تو لم کی وجہ سے لم جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، سکون دیتا ہے. تو اقل میں لام ساکن ہو گیا، اقولو میں لام ساکن ہوا. اب دو ساکن جمع ہو گئے، واو اور لام. واو چونکہ حرف علت ہے تو واو کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ لم اقل. اب لم اقل، دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ لم اقل، میں نے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. اب چونکہ اس سے پہلے حمزہ زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ استفہام کے لیے ہے. الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا. اس کے بعد آ جائیے ناظرین، تستطیع، اصل میں تھا تستطیع، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے کہ تو کر سکتا ہے یا تو کر سکے گا یا آپ کر سکتے ہیں یا آپ کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر لام نون زبر لن یہ داخل ہے، ٹھیک ہے. تو اب لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے. تو لن تستطیع، تستطیع تھا تو عین پر زبر آیا، فتح آیا تو لن تستطیع ہوا. دوسرا یہ کہ لن فعل مضارع کو بمعنی نفی، تاکید، مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. تو لن تستطیع کا معنی کیا ہوگا؟ ہرگز آپ نہیں کر سکیں گے، ہرگز آپ نہیں کر سکیں گے. استطاع یستطیع، استطاعت، استطاعت اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا. لم جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور ناظرین اس کا معنی، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ انا اور انا اس کا معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، بے شک یا تحقیق. استعمال بھی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے کہ انا درمیانے کلام میں بھی آ جاتا ہے اور انا ہمیشہ کلام کے آغاز میں آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لن یہ ناظرین فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کا معنی، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. مع، معیت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے ساتھ. اچھا جی، 2 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے. 10 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 صبر، نمبر 2 قول میں قول، نمبر 3 تستطیع میں استطاعت. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم. حمزہ زبر آ، قاف لام پیش قل، اقل. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا. لام نون زبر لن، تا سین زبر تس، تا زبر تا، تو یا زیر طی. عین زبر آ، لن تستطیع. میم زبر ما، عین زر عی، یا زبر یا، معیہ. صاد با زبر صب، را 2 زبر رن، صبرن. یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے صبرہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ عرض کریں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال، اس نے کہا، آ کیا، لم اقل میں نے نہیں کہا تھا، انا تحقیق کا آپ، لن تستطیع ہرگز نہ کر سکیں گے، معی ساتھ، یا میرے، صبرا صبر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ ناظرین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ، آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں، اور اب تفسیر ہم عرض کریں گے آیت نمبر 71 کی۔ آیت نمبر 71 میں کیا فرمایا؟ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، تو اس خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کے پاس سے کشتی گزری، انہوں نے کشتی والے سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کرے۔ اچھا، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ عام طور پر ناظرین، جسے لوگ پہچانتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ دکاندار سے کوئی چیز پرچیز کرے کہیں جائے تو وہ دکاندار کیا کہتا ہے کہ رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم مطلب آپ کو ایسے ہی جو ہے نا دے دیتے ہیں، ہم آپ سے کیا لیں۔ ایک محبت کی وجہ سے نا تو پہچان لیا، تو انہوں نے بغیر معاوضے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام چونک پڑے جب انہوں نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے برداشت نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک تو بغیر معاوضے کے انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا، اب سوار کر لیا تو ظاہر ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا، خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تختہ اکھاڑ دیا ایک۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک تو انہوں نے پیسے نہیں لیے، محبت میں سوار کر لیا، اور یہ محبت کا جواب اس طریقے سے دے رہے ہیں کیونکہ تختہ اکھاڑ کر رکھ دیا۔ یعنی کسی عام کشتی کا بھی اس تختہ ہم اس طرح نہیں اکھاڑ سکتے، اور خضر علیہ السلام اور ان کو تو بغیر معاوضے کے انہوں نے سوار کرایا تھا کشتی والوں نے، تو ابھی تختہ اکھاڑنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا معیوب لگا اور بظاہر معیوب بھی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر معاوضے کے ایک تو سوار کیا، اور آپ نے ان کو یہ اجر دیا، یہ نتیجہ دیا کہ آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا کہ ان کے سواروں کو آپ غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ جو چیز میں بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے،
اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی، ایک چڑیا آ کر کشتی کے تختے کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر کے پانی میں 1 یا 2 مرتبہ چونچ ماری۔ بس حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم میں اتنی ہی کمی کر سکتا ہے جتنا کہ اس چڑیا کے چونچ میں پانی لینے سے سمندر میں کمی ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ ایک مثال دی تھی کہ میری معلومات تمہاری معلومات سے اللہ کی معلومات میں کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا چڑیا کے چونچ میں پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ہمارے سامنے جو سمندر ہے یہ متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے۔ اس طرح تمام مخلوق کے علم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نسبت ہے جو قطرہ اور سمندر میں ہے، اور آپ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ اور سمندر میں متناہی کی نسبت متناہی کی طرف کی جاتی ہے، اور آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔ یعنی اب یہاں پر ناظرین یہ ہم ضرور کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ بات عقیدے میں شامل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ علم ما کان و ما یکون یہ عطا فرمایا، علم الغیب عطا فرمایا۔ اچھا، پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کا علم ایک طرف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ایک طرف رکھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نسبت تمام دنیا والوں کو، مخلوقات کو ملا کر ان کے علم کا موازنہ کیا جائے تو یہ نسبت بھی نہیں جو کہ سمندر کو جو ہے وہ قطرے سے ہے یا قطرے کو سمندر سے ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہوا، بڑا واضح ڈیفرنس ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ناظرین اللہ تعالیٰ کے علم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ناظرین وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے اور سمندر میں ایک دوسرے کو نسبت ہوتی ہے۔ یعنی کہاں اللہ تعالیٰ خالق و مالک، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ محبوب ہونے کی نسبت سے سارا علم عطا فرمایا، اور مخلوق ہونے کی نسبت سے ناظرین اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا علم ایک سمندر اور وہ لامتناہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ دوسرا غیر متناہی نہیں، متناہی ہے، اس کی حدود ہے۔ جی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعتبار سے وہ متناہی نہ ہو، لیکن ویسے ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی طرف سے متناہی ہے۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب والشہادہ ہیں، یا آپ کو علم غیب عطا کیا گیا ہے، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی شرک کر دیا۔ شرک وہاں ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ یعنی ہم رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت یہ کہیں کہ جیسا علم اللہ تعالیٰ کا ہے ویسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ شرک ہوا۔ جب ہم یہ کہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا معاذ اللہ، ان کے پاس ذاتی ہے، تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، ورنہ یہ اعتراض بالکل بیکار ہے، بالکل عبث اور بوگس اعتراض ہے۔ کیوں کہ یہاں پر اعتراض کا محل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ناظرین ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مزید
مزید ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابیش۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ ترجمہ، خضر نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سینا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی جڑا والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔